ممنوع. اور حدیث میں ہے یہ جو ہم گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، فرمایا اگر تم کسی کے گھر میں نظر ڈالتے ہو، عورتیں بے پردہ اندر یعنی پردہ نہیں تھا اور گھر کے اندر تم نے جھانکا، حضور فرماتے ہیں میں گھر والے کو اجازت دیتا ہوں پتھر اٹھائے اور اس کی آنکھ کو پھوڑ دے کہ قیامت میں اس سے پوچھ بھی نہیں ہوگی. یہاں پر دنیا میں ہے آنکھ پھوڑ دو اس کی جو گھروں پہ نظر ڈالتا ہے. منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایمان والوں کی حفاظت ہے، یہ ایمان والوں کی حفاظت. اور پھر مومنین کو پہلے ہی مولا نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ ایمان والوں سے کہیں اپنی آنکھیں نیچے رکھیں، یغضوا من ابصارہم اپنی آنکھیں جھکا کر کے چلیں، کیونکہ یہی آنکھیں ہیں جو زہر بن جاتی ہیں لوگوں کی. آنکھیں بہت ہی سخت ہیں ہمارے لیے. اور فرمائے گا النظرۃ سہم من سہام الشیاطین، نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب نکلتی ہے تو کسی کے جسم پر جا کر چبھتی ہے. اب عورتوں کو بھی میں یہ تنبیہ کرتا ہوں کیوں تمہیں پردے کا حکم دیا گیا؟ تم کھلے بدن سے باہر آتی ہو، اگرچہ تمہارے دل میں خرابی کا ارادہ نہیں، برائی کا ارادہ نہیں، لیکن جو باہر عیاش لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، ہماری آنکھ میں ایک سیال مادہ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا یعنی اڑتا ہے. جیسے ہم آنکھ کھولتے ہیں ایک پتلا سا پانی کی طرح زہر نکل کر کے جاتا ہے جہاں تک ہماری نگاہ جائے، اڑتی. اگر ٹرائل کرنا ہو تو سائنس کے مائکروسکوپ وغیرہ سے دیکھ سکتے ہو، خوردبین سے. کیوں گلاب ایک سامنے رکھو اور اس کو تھوڑی دیر تک دیکھتے رہو، دیکھو وہ مرجھا جائے گا، وہ ہماری نظروں کے زہر سے. نظروں کے اندر ایک سیال مادہ ہے ہلکا سا. اب جب کسی کی شہوت غالب ہوتی ہے برائی، ان نظروں سے جب وہ کسی خاتون کی جسم کو دیکھتا ہے تو اس کے جسم پر وہ زہر چبھ جاتا ہے، اور وہ چاہے جتنی بھی پاک ہو اس نظروں کے زہر سے اس کے دل میں بھی بے حیائی شروع ہو جاتی ہے، خرابیاں اور گناہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں. یہ نقصان ہے بے پردگی کا کہ تمہارے دل کب بے قابو ہو جائے دوسروں کی نظر سے. اور آپ نے سنا نہیں کہ نظر بد بری نظر لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ میرے آقا فرماتے میری امت میں نیچرل موت کے بعد، طبعی موت کے بعد اگر کسی کارن سے، اگر کسی سبب سے سب سے زیادہ موت ہوگی، کینسر ایڈز نہیں، حضور فرماتے نظر بد سے موت ہوا کرے گی. میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوا کرے گی. جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے نظر بد. اس کی حفاظت کے لیے ہی تو قرآن پاک میں یہ دو سورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. جادو، سحر اور نظر بد روزانہ خود بھی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کرو، بچوں کو بھی پڑھاؤ اور عورتوں کو بھی پڑھاؤ تاکہ بری نظروں سے آپ محفوظ رہیں، ساتھ ہی اپنے جسم کی بھی حفاظت کریں. میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مرد کی آنکھیں جب اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے، زہریلا مادہ نکلتا ہے. آپ دیکھو غور سے کسی چیز کو، نظر لگتی ہے نا، سب کا یہ تو معمول ہے، نظر لگتی ہے، وہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، تقریباً سب لوگ مانتے ہیں نظر لگتی ہے. اور اسلام بھی کہتا ہے العین حق، نظر لگتی ہے. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ موت اگر کسی کارن سے ہوگی تو نظر بد سے. حضور نے فرمایا ہے طبعی نیچرل ڈیتھ کے بعد، نیچرل طبعی موت کے بعد اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے تو نظر بد سے ہوتی ہے. پتہ نہیں ہوتا سب کو، اس کی علامتیں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں گنائی گئی. نظر بد ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ جسم کے اندر کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ پتہ چل گیا کہ نظر لگی ہے، وہ پھر کبھی میں عرض کروں گا. لیکن نظر لگتی ہے یہ سب کو معلوم ہے. اور جدید تحقیقات کے اعتبار سے بھی اگر میں آپ کو بات کروں، پھول کو اگر زیادہ دیر تک تم دیکھتے رہو گے تو مرجھا جائے گا، کیونکہ ہماری آنکھوں کا زہر اس پر پڑتا ہے اور اس کی طبیعت مرجھا جاتی ہے. وہ جتنا اپنے ٹہنی میں لگ کر کے جتنی دیر تک تازہ رہ سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اتنی دیر تازہ نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ بیکٹیریا ہمارے اندر ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والی چیزیں بھی ہیں. اسی طرح سے عورتوں کا جسم اتنا نرم ہے اور نازک ہے کہ باہر کے زہریلے مادے ان کے جسم پر پہلے اثر کرتے ہیں. مردوں کے جسموں پر کم، لیکن عورتوں کے جسموں پر زیادہ اثر کرتے ہیں. اب کوئی وحشی درندہ جس کی نگاہیں زہر پھینک رہی ہوں،
اور کسی لڑکی کا جسم ننگا ہو, وہ بغیر لباس کے ہو, تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کے اندر جیسی ہی وہ نظریں جاتی ہیں, اس کے دل میں بھی برائیوں کی خواہشیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. ایک طرفہ نہیں ہوتی یہ سب. اس کے اندر جو خرابی آئی وہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَزْنِي, آنکھ بھی زنا کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو, اسلام نے اتنی جو حفاظت کی ہے عورتوں کی, اس کو تم کہہ رہے ہو زور زبردستی ہے؟ اسلام دین فطرت ہے, صرف وہی بات کرتا ہے جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو, جو تمہارے جینے کے لیے اچھا ہو. اب میں آؤ تم کو یہ بھی بتاتا ہوں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی. اب یہ بات تھی عورتوں کی, اور ہاں یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ یہ برابری جس کو کہہ رہے نا وہ برابری ہے نہیں. تم کبھی بھی اس کے جواب دینے کی بھی کوشش مت کرو. یہ برابری کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سامنے رقص کرے, ڈانس کرے, برابر کرے. اگر مرد جو ہے کھلے عام گھومتا پھرتا ہے اور ننگا ہو سکتا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے, عورت بھی اتنا ہی دکھائے. تو یہ تو ایسی برابری ہے کہ اتنا اگر شوق ہے برابری کا تو پھر ایسا کرو اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر لو, 1 سال تو بچہ دے گی, 1 سال میں بچہ دیتا ہوں. یہ برابری کرنے کی چیز ہے؟ ارے سارا بچوں کا درد عورت ہی کیوں سے ہے, تم بھی تھوڑا سا پارٹنرشپ میں لے لو. ایسا نہیں کر سکتے, تمہیں معلوم ہے عورت کی فطرت ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کی ساخت میں اس کے لیے وہ ضروری ہیں, اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر میں رہنا زیادہ سوٹیبل ہے بنسبت باہر گھومنے پھرنے کے. کھلے عام رہنے سے زیادہ اگر محفوظ کوئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ پردے میں رہ سکتی ہے. اس لیے اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا, اس پر زور زبردستی نہیں, پابندی نہیں. اس کی فطرت ہے, وہ اسے جتنا محفوظ رکھ سکتے ہو. اب خریدنے والی چیزوں میں ہی آپ دیکھ لیں, اب اس کو میں عقلی طور پر اگر آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ خرید کر, آلو پیاز لے کر کے آئے, آلو پیاز لے کر کے آئے, آپ کی کچن میں آپ نے اس کو کسی بٹی میں رکھ دیا, ٹوکرے میں رکھ دیا, کہیں پر بھی رکھ دیا, چل جاتا ہے, رکھ دیا. لیکن ساتھ میں آپ نے کچھ گوشت خریدا, کچھ ٹماٹے, کچھ دہی, باہر میں فریزر میں رکھنا پڑتا. بھائی ان کو دونوں کو برابری دو. دہی کو بھی ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے, گوشت کو بھی باہر یہ اس ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خود کہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیفٹی فریزر کے اندر ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر رہ کر کے بھی سلامت ہیں. جب تمہیں دنیا کے ہر نظام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مرد اگر باہر رہے تو سیف ہے, اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے, لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے. اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے زور زبردستی اس کو پابند نہیں بنایا, زور زبردستی پابند نہیں بنایا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے. عورتوں کے حقوق کی بات اگر کوئی ایسا بندہ کرتا تو سمجھ میں آتا جو عورتوں کو مرتبے میں بڑھا کر کے یوں کہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا تو بات سمجھ میں آتی جو یہ کہے کہ بیوی کو ایک لقمہ کھلاؤ تو صدقے کا ثواب ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا جو یہ کہے کہ ایک بیٹی کو پال کر نکاح کر دو تو جنت واجب ہے, ان کے پاس یہ کوئی بھی چیز نہیں, بلکہ یہ جس عورت کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی ایک مشین ہے بس. اور اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو چلو مغربی دنیا میں تمہیں دکھا دوں کہ وہاں شادی کسے کہتے ہیں, طلاق کسے کہتے ہیں, بچوں کا نظام کیا ہے. کثرت سے پورے یورپ میں آپ کو میں بتاؤں وہاں شادی کا نظام تک ختم کر کے رکھا گیا ہے. جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ رہتے رہو, بچے بھی ہو جائیں گے. 2 بچوں کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اب شادی کر لیں. اب شادی کرنے کا برابر ٹائم آ گیا, ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. یہ ہے فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. کئی ایسی شادیاں ہیں وہاں پر جو بچے ہونے کے بعد کرتے ہیں کورٹ میں جا کر. تو تم نے عورت کو برابری نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی ایک مشین سمجھا ہے. اسلام جو برابری دیتا ہے
وہ کیسی برابری ہے؟ یہ اسلام ہی تو ہے جو عورت کو اتنی عزت کے ساتھ گھر لانے کا حکم دیتا ہے، اتنی عزت کے ساتھ۔ اگر اس کو کچھ خرافاتی لوگوں نے برا کر دیا تو الگ بات ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو نکاح کا سسٹم ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ عورت کے آنے سے پہلے اپنے گھر کا انتظام ہو جائے، وہ کہاں لا کر کے رکھ رہا ہے۔ بلکہ عورت کو اسی طرح سے بھگا کر لانے کا نظام اسلام میں نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے ایک باضابطہ پوری محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اس کی رضا پوچھی جاتی ہے، پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تو راضی ہے یا نہیں۔ بہت سارے ایسے دین ہیں، بہت سارے ایسے ریلیجین ہیں، میں نام پھر نہیں ذکر کر رہا ہوں، جہاں پر عورتوں کو اظہار رائے کا حق ہی نہیں، ان کے بڑے جو فیصلہ کر لیے وہ ہو گئی بات۔ چائنا میں بہت سارے ایسے قبیلے آج بھی ہیں جہاں ان کے ماں باپ اپنی بچیوں کو لے جا کر کسی کے بھی کوٹھے پر چھوڑ جاتے ہیں، جہاں انہیں پسند آ جائے۔ اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے، جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے۔ ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی، پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں، اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے، اس کا حق مہر ادا کرو۔ اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو۔ مارنے کو منع کیا، کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا، کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے۔ یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں۔ اور پھر جس وقت وہ آئے، بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے۔ وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا۔ بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا، یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائے۔ نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر۔ یہ حکم، عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو، پہلی رات کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے۔ جس کی شادی ہو دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو، اے اللہ اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے، اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے۔ یہاں سے تو شروعات کر۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے اس وقت محسوس کیا، چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے، پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسے ہی کر سکتے ہیں، پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا، اس کو میں بتاؤں۔ میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، دعا تو کیسے بھی کریں، ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں ہاتھ اٹھائیں، سب دعا اللہ سنتا ہے، لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے۔ اس کا دل مغموم ہے، وہ غمگین ہے، اور غم زدہ لوگوں کے ساتھ میرا مولا، وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی ہے، وہ مغموم ہے، بہت غم زدہ ہے، آج اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرو۔ میرا اسی دن یہ ذہن سمجھ گیا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے، وہ عزت دی ہے، ہم نے اس کو اپنے جسموں کو
सुकून पहुंचाने वाला आला नहीं समझा, मशीन नहीं समझा, बल्कि हकीकी मुस्लिम वो है जो अपनी इस औरत की इज्जत भी करे, एहतराम भी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन दिए हैं, अजीजा ने गिरामी वखार, ये निकाह के इस सिस्टम को भी मैं आपको बताऊं। कुछ तो वो हैं जो ये इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं कि औरतों के ऊपर जोर जबरदस्ती होती है इस्लाम में, और दूसरों की क्या बात करूं, हमारे हिंदुस्तान पर बैठा हुआ मैं क्या बताऊं, ये भी बड़ी औरतों की हाँ पीड़ित महिलाएं, मुस्लिम पीड़ित महिलाएं जो खुद बीवी को छोड़ बैठा है। सारी मुस्लिम औरतें पीड़ित हैं। अल्लाह अकबर। वो खुद अपनी बीवी को देखने नहीं जा सका, जिंदगी खत्म होने आ गई, बाल सफेद हो गए, पीड़ित महिलाएं हैं मुसलमान। हाँ, अगर ए मुसलमानों कोई भी हम में से औरत पर जोर जबरदस्ती करता है, याद रखो मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान की क़यामत के दिन अल्लाह जानवरों पर भी उठाए हुए हाथ का फैसला लेगा, तो औरत की बात तो दूर की है। मेरा अकीदा तो यह है, एक औरत ने बिल्ली को बांध रखा था, बुखारी शरीफ में है, वो मर गई बिल्ली, और वो औरत बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि इस औरत को जहन्नम में डालो। मेरी एक मखलूक को बांध कर रखी इसने और वो मर गई। हमारा तो अकीदा यह है, तुम औरतों पर अगर जुल्म करते हो तो तुम जिम्मेदार हो, लेकिन इस्लाम नहीं। इस्लाम वो कामिल दीन है। ये बेचारे क्या पढ़ पाएंगे जिनको कभी ढंग की स्पेलिंग नहीं आती, कभी हाँ ये एक ऐसा होता है कि डमरू बजाओ तो कोई नाचता है। इसी तरह से कुछ लोग पीछे से कुछ लिख करके दें, कुछ बयान करने के लिए, तो कुछ लोग कह जाते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग इस्लाम पर भी भोंकते हैं। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बात मुझे याद आती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए, कहा फातिमा तुम्हारा निकाह अली के साथ कर रहा हूं, मंजूर है? हजरत फातिमा ने कहा बाबा जान आप जो फरमाए मंजूर है। हजरत अली महर कितना देंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 400 मिस्काल चांदी देंगे। 400 मिस्काल चांदी, वही जमाने का हिसाब कैलकुलेशन अलग होता है। आप किसी भी दारुल इफ्ता से सवाल करके पूछ सकते हैं कि इस वक्त कैलकुलेशन में कितना बैठता है, अगर किसी को शौक है। हजरत फातिमा का ये महर तय पाया, महर मुकर्रर भी हो गया। बाज रिवायात में ये मिलता है कि हजरत फातिमा ने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये निकाह किसकी जानिब से हो रहा है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया कि तुम्हारा निकाह अली के साथ हो। तो हजरत फातिमा कहती है तो फिर मेरा महर भी उसी शान के मुताबिक होना चाहिए। 400 मिस्काल चांदी, कहा मेरा महर भी उस शान के मुताबिक रखें जो अल्लाह ताला निकाह कर रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फातिमा तुम क्या पसंद करती हो महर में, तुम क्या लेना चाहती हो महर में? हजरत फातिमा ने क्या कहा? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमान। कहती हैं आका अगर अल्लाह निकाह कर रहा है तो रब ताला से ये लिखवा ले कि आपकी उम्मत की बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। अल्लाह अकबर, आपकी उम्मत की मगफिरत और बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। ख्वाहिशें हो तो ऐसी हो, तमन्नाएं हो तो ऐसी हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई अजीज बनना चाहता तो सिर्फ उनकी उम्मत की बात करता, हुजूर खुश हो जाते थे। मेरे अजीजों आज भी यही हाल है कि अगर तुम उम्मत का ख्याल करोगे तो मेरे आका खुश हो जाते हैं। अगर तुम हुजूर की उम्मत के बारे में बात करोगे हुजूर पाक बेइंतहा तुम्हें नवाजने लगते हैं। हजरत जिब्राइल अमीन ने भी ये महसूस किया। जानते हैं हजरत जिब्राइल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुर्बत चाहते थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने क्या कहा जानते हैं? ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहता हूं मैं अपनी तरफ से आपकी बारगाह में कोई चीज पेश करूं जिससे आप खुश हो जाएं। अब हुजूर किस चीज से खुश होते हैं? मक्का वालों की तकलीफें अलग हैं, तबलीग इस्लाम में आने वाली तकलीफें अलग है, सब चीजें हैं। लेकिन हजरत जिब्राइल ने ये सब नहीं कहा कि इन दुश्मनों को मैं अपने पर से हिलाक कर दूंगा या तबलीग इस्लाम में चलने वालों के लिए राह हमवार कर दूंगा, बल्कि जिब्राइल अमीन ने ये पेश किया कि आका क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी मैं अपने पर बिछा दूंगा। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं पर को खबर ना हो।
عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی، میرے آقا خوش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے، جس نے یہ دعا کی، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما۔ جس نے یہ دو دعائیں کی، حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ امت کی بھلائی کا خیال کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے، کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے، حضرت فاطمہ آئیں، کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں، میرے آقا آپ سر اٹھائیں۔ حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ حضور پاک نے سر اٹھا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے، میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں۔ آج بھی اگر تم چاہتے ہو اے مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ، ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے